الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حاضرین کرام اور سامعین عظام، میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، ایک نہایت اہم ترین موضوع لے کر کے میں حاضر خدمت ہوں، شاید کہ آپ کو اچھا لگے اور آپ کے لیے لابھدایک اور نہایت مفید اور کارآمد ہو۔ وہ موضوع کیا ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف اعتکاف میں بڑے مختصر انداز میں آپ لوگوں کے وقت کے حساب سے اعتکاف کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے ہم جان لیں کہ عربی زبان کے اعتبار سے اعتکاف کا معنی، ارتھ اور مطلب کیا ہے۔ اعتکاف کا معنی لغوی اعتبار سے ہے کہ کسی چیز کو چمٹ جانا، کسی چیز کو چمٹ جانا، اپنے نفس کو اس پر روکے رکھنا، چاہے وہ چیز جائز ہو یا حرام ہو۔ یہ اعتکاف کا معنی اپنے آپ کو کسی چیز سے چمٹا لینا، چمٹ جانا، اسی کا ہو کر کے رہ جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں، اسلامی شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی قربت اور عبادت کی خاطر، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت اور ارادے سے مسجد کو لازم کر لینا، مسجد کو لازم کر لینا۔ گویا شریعت اسلامیہ کے اندر اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، اللہ کی قربت اور اللہ کی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو دنیا کے سارے کاروبار سے فارغ کر کے مسجد کو لازم پکڑ لے، مسجد کے اندر اپنے آپ کو نظر بند کر دے اللہ اس نیت سے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اعتکاف جائز ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور علماء کرام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ ایک مرد بھی اعتکاف کر سکتا ہے، ایک عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں خود مسجد نبوی کے اندر بال بچوں سے کٹ کر، دنیا کے سارے کاروبار سے کٹ کر، جہاد سے کٹ کر اپنے آپ کو بالکل بند کر لیتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور اللہ کے رسول ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول کا اعتکاف کرنا رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کے اندر، آخری 10 دنوں کے اندر، اور ازواج مطہرات کا الگ الگ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اعتکاف کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کرنا یہ جائز اور درست ہے، اور یہ ایک افضل عمل ہے اور بڑا ہی محبوب عمل ہے، اور کتنا بڑا کام ہے کہ ایک بندہ دنیا کے سارے کاروبار سے خالی ذہن ہو کر کے، فارغ ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے خاطر، اللہ سے قربت حاصل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو زمین کی سب سے اچھی جگہ جسے مسجد کہا جاتا اس میں خاص کر لے اور اللہ کی عبادت میں 10 دن تک لگ جائے۔ اب آئیے آپ کو شرعی مسئلہ بتلانا چاہتا ہوں اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف کے ارکان کیا کیا ہیں، یعنی اعتکاف کی بنیادیں کیا کیا ہیں، پلرز آف اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کی 2 بنیاد ہیں، ان دونوں بنیادوں کا ہمارے اعتکاف کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بنیاد یا اعتکاف کا سب سے پہلا رکن ہے نیت، اور یہ سارے عملوں کے لیے ضروری ہے، یعنی اللہ یہ ہمارے دل میں ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو، نیت ہو کہ ہم اپنے آپ کو 10 دن کے لیے اللہ کی اعتکاف کے طور پر اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر رہے ہیں، نہ اس میں ریاکاری ہو، نہ ناموری ہو، نہ شہرت طلبی ہو، یا نام کا چرچا، اخلاص نیت، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسرا رکن اعتکاف کا ہے مسجد کا ہونا۔ مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جسے لوگ مسجد کہتے ہیں،
اور 5 وقتہ نماز اس مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ جامع مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ مسجد جس کے اندر 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، یہ مسجد کا ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 187 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے ہم بستری نہ کرو اس حالت میں جب آپ مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے مسجد ایسی مسجد کا پایا جانا جس کے اندر 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے ضروری ہے۔ یہی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ گویا اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہ گھر میں نہیں کر سکتی ہے، بلکہ وہ مسجد کے اندر ہی کرے گی، کیونکہ گھر کے اندر جو نماز پڑھنے کے لیے جگہ خاص کی ہے وہ اس کا حکم مسجد کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس گھر کو بیچ سکتی ہے، حیض کی حالت میں بھی وہاں بیٹھ سکتی ہے، وہاں اور دوسرے سامان بھی رکھ سکتے ہیں۔ مسجد جو وقف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جہاں 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں اور 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی عورت بھی اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے مسجد کا انتخاب کرنا فرض اور ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عورت کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض سے پاک ہو، شوہر کی اجازت ہو، ایسی مسجد ہو جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، راستہ اور مسجد کے اندر اس کے 10 دن کے اندر گزرانے زندگی کے لیے انتظام ہو، پاخانہ پیشاب وغیرہ، اور پردہ ہو اور امن وغیرہ ہو۔ تو یہ 2 شرطیں ہوئی۔ اب آئیے ایک مسئلہ اور جان لیجئے، اعتکاف کے لیے ہم اپنے معتکف میں، یعنی جو ہم نے جگہ خاص کیا، مسجد کا کھمبا یا ہم نے گھیر لیا ہے، اس میں کب داخل ہوں گی؟ اس کے سلسلے میں علماء کی کئی رائے ہیں، لیکن سب سے افضل اور راجح بات یہ ہے کہ 20 رمضان کو مغرب سے پہلے، یعنی 21ویں رات، یہ اعتکاف میں معتکف میں اپنے اعتکاف بیٹھنے کی جگہ میں وہ چلا جائے۔ 20 رمضان کا آج دن ہے، آج کی مغرب سے چند منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے وہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے قربت حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف گاہ میں گھس جائے۔ کیوں؟ تاکہ اسے 21ویں رات مل جائے، 21ویں کی رات مل جائے، اور یہی سب سے افضل اور درست بات ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا بہتر ہے اور کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ہمہ وقت ہر وہ عبادت کا کرنا اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق ضروری ہے جو اس کے اوپر فرض ہے۔ اس کے علاوہ جنرل طور پر، عمومی طور پر ہر وہ عبادت اعتکاف کے اندر کریں گے جو عبادت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور سنت، بطور نفل، بطور مستحب صحیح دلیلوں سے ثابت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کرے، نفلی نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، توبہ و استغفار کرے، تکبیر، تحمید اور تحلیل کرے، اور اپنے آپ کو اپنے جسم کا خیال رکھتے ہوئے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رکھے۔ اور اعتکاف میں اتنا سونا جائز ہے جس سے آدمی کے جسم میں نشاط اور چستی آ جائے۔ یہ نہیں کہ 12 گھنٹہ سوتے ہی رہے، 14 گھنٹہ سوتے رہے، اور آدمی اگر دن اور رات ملا کر کے 6 گھنٹہ بھی سو لے تو اس کے لیے کافی۔ ساتھ ہی ساتھ ان نفل عبادات کے ساتھ ہی ساتھ ضروری ہے کہ اعتکاف کرنے والا خصوصیت کے ساتھ اور دوسرے لوگ بھی عمومیت کے ساتھ ہر لا یعنی کام جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو اور نہ دنیاوی فائدہ ہو، ان سارے چیزوں سے بالکل بچیں۔ اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے کیا کیا کام کرنا جائز ہے یہ بھی جان لیجئے۔ اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے اپنے اعتکاف گاہ میں اپنی ضروریات زندگی کے سامان رکھ لینا جائز ہے۔ ضروریات زندگی کے لیے اعتکاف گاہ سے نکلنا جائز ہے۔
جیسے پاخانہ کے لیے جانا ہوا، پیشاب کرنے کے لیے جانا ہوا، اور ٹہلنے گھومنے یا کسی کا حال چال لینے کے لیے نہیں۔ ہاں اگر آدمی کسی ایسی جگہ اعتکاف بیٹھا ہے کہ جس کو افطاری دینے کے لیے، سحری دینے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں دینے کے لیے کوئی نہیں، تو وہ اپنے اعتکاف گاہ سے اپنی انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ جا سکتا ہے، بس ضرورت پوری کر کے آ جائے۔ اعتکاف کرنے والا نماز بھی پڑھا سکتا ہے، اعتکاف کرنے والا خطبہ بھی دے سکتا ہے، اعتکاف کرنے والا اگر ضرورت محسوس کر رہا ہے تو واعظ و نصیحت کی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا اگر مسجد کے اندر کوئی منکر کام دیکھے، شریعت کے خلاف کام دیکھے تو اسے روکے، اس کے اوپر واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی ضروریات زندگی کے لیے اعتکاف کرنے والا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اعتکاف سے وہ قطعاً نہیں اپنے اعتکاف گاہ سے وہ قطعاً نہیں نکلے گا، اور غیر واجب کام سے جس کا تعلق باہر سے ہے اس کے لیے قطعاً وہ نہیں نکلے گا، قطعاً اس کے لیے نہیں نکلے گا، وہ اپنے اعتکاف گاہ ہی میں رہے گا۔ اب آئیے جان لیجئے اختصار کے ساتھ کہ اعتکاف کو توڑ دینے والی، باطل کر دینے والی چیزیں کیا کیا ہیں۔ چند چیزیں میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ بنا انسانی اہم ترین ضرورت کے جان بوجھ کر اور قصد و ارادہ سے اعتکاف گاہ سے نکلنے سے اعتکاف باطل ہو جائے گا، جس کی کوئی اہم ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر ضرورت بھی ہے لیکن شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے۔ آپ اگر اپنے اعتکاف گاہ سے نکلے چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، تو آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اعتکاف گاہ میں ہوتے ہیں اور اپنے اعتکاف گاہ میں گرمی لگتی ہے تو مسجد کے دوسرے حصے میں جا کے سو جاتے، اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی کیا ہے اور نہیں جانتا تو معاف ہے، لیکن اب آئندہ جان لیجیے اپنے اعتکاف گاہ میں۔ ہاں اگر مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہے تو آپ اعتکاف گاہ سے نکل کے جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ جمعہ کا وقت اپنے اعتکاف گاہ میں بیٹھ کر کے خطبہ سنیں گے، اور جب نماز کا وقت ہوگا اور اگر تو آپ سب میں آ کر کے جہاں جگہ ملے گی آپ پاخانہ پیشاب کے لیے جا سکتے ہیں، آپ نہانے کے لیے نکل سکتے ہیں، چاہے گھر ہی جا کے نہانا پڑے یا مسجد کے اندر نہانے کا انتظام ہو، آپ وضو کے لیے جائیں گے، آپ پاخانہ پیشاب کے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر مسجدوں میں پاخانہ پیشاب کا انتظام نہیں تو صرف پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے گھر میں جائیں گے۔ بس حال چال کے لیے بہت مختصر جو بہت ضروری کر سکتے ہیں، اور باطل کاموں کے لیے نہیں، مسجد اعتکاف گاہ سے نہیں نکل سکتے۔ اسی طریقے سے اعتکاف باطل ہو جائے گا اگر کسی اعتکاف کرنے والے نے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ، عورتوں سے اس وقت مباشرہ نہ کرو جب تم اس مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ ہاں اگر آدمی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اپنے اعتکاف گاہ سے اپنے سر کو باہر کر دے گا، اور عورتیں اس کی بیوی اس کے سر میں کنگھا کر سکتی ہیں، بس کنگھے کی حد تک، ورنہ اپنے ذہن و دماغ اور جسم کو اپنی بیویوں سے بالکل ایک الگ رکھنا پڑے گا۔ یہ اعتکاف کے چند مسائل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس سے توفیق دے وہ کرنا چاہے۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رہے، اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں میرے علم کے مطابق کوئی صحیح روایت نہیں ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ہے، چنانچہ ایک سنت عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، کرنے پر ابھارا ہے، ازواج مطہرات نے کیا ہے، لہذا جسے توفیق ہو اسے کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی فضیلت میں جو واہی تواہی ضعیف اور من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ غلط ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔